ذرا سوچیے کہ ایک شخص 2 سال کے بعد اپنے ماں باپ سے ملنے دوسرے شہر روانہ ہوتا ہے. وہ ساتھ میں اپنے دوست کو بھی لے لیتا ہے اور کہہ رہے یار آؤ میں اپنا گھر دکھاتا ہوں, اپنے ماں باپ سے ملواتا ہوں. اب یہ دونوں لڑکے ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور یہ سفر 18 سے 20 گھنٹے کا ہے. ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا ہے 2 سال کے بعد, اور ایک لڑکا اس کا دوست ہے وہ اپنے دوست کے کہنے پر جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے سفر کس کا جلدی کٹے گا, کون اکتانا شروع ہو جائے گا, کس کے لیے سفر بورنگ کی وجہ بن سکتا ہے. تو شاید آپ کہیں کہ وہ دوسرا لڑکا جس کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہے 18 سے 20 گھنٹے سفر کرنے کی, صرف اپنے دوست کے کہنے پر جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح سوچا آپ نے. جس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے وہ تو خوشی خوشی سفر کو انجوائے کر رہا ہوگا, وہ تو دعائیں کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میں جلدی جلدی اپنے والدین سے ملوں اور اس سفر کو جلدی سے جلدی اختتام پذیر کی طرف لے کے جاؤں. یہاں پر ایک بہت زبردست نقطہ اس کتاب کے ذریعے سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے. اسٹارٹ ود وائی, وائی کے ساتھ شروع کریں. اب دونوں نے سفر شروع کیا. ایک کے پاس بڑا اسٹرانگ وائی تھا کہ وہ کیوں سفر کر رہا ہے, اس نے اپنے والدین سے ملنا تھا. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. 2 سال جدائی کے بعد وہ اپنے والدین سے ملنے جا رہا تھا. کیسی ایکسائٹمنٹ ہوگی, کیسی اندر اس کی انرجی ہوگی, کیسی اس کو خوشی ہوگی. اور دوسرا صرف اپنے دوست کے کہنے پر 18 سے 20 گھنٹے کا سفر کرنے جا رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے. اگر اس مثال کو ہم کسی کاروباری پوائنٹ آف ویو سے لیں, ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے, اس وقت اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے غریب والدین کو خوشحال کرنا ہے, میں نے سرکاری ہاسپٹل میں دھکے نہیں کھانے بلکہ میں نے ان کو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے. اگر بیمار ہوتے ہیں تو میں نے ان کے کھانے پینے رہنے کے تمام معاملات کو بہترین مینج کرنا ہے. میں نے اپنے بہن بھائیوں کی, بیوی بچوں کی بہترین خود کفالت کرنی ہے. میں نے دینے والا بننا ہے, میں نے لینے والا نہیں بننا. میں نے اوپر والا ہاتھ بننا ہے, نیچے والا ہاتھ نہیں بننا. ان ساری نیتوں, ان ساری خواہشوں کے ساتھ وہ کام کو شروع کرتا ہے. اور دوسرا شخص جو اس کو دیکھا دیکھی کام شروع کرتا ہے, دونوں کی انٹینشن میں, دونوں کی نیت میں فرق ہے. دونوں نے کام شروع کیوں کیا, دونوں میں انتہائی فرق ہے. ایک کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹس ہے, اس کے رشتہ داری ہیں, اس کے گھر والے ہیں, اس کی خوشحالی ہے, وہ اپنے کام کو شروع کرتا ہے اور پھر کنٹینیو رکھتا ہے. لیکن دوسرا شخص اس کو دیکھ کر کام شروع کرتا ہے, یار اس نے شروع کیا تو میں بھی کروں, یہ کامیاب ہوا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں. اب مجھے بتائیے, اگر کرائسس آتے ہیں, اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, تو کون بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے گا؟ وہ بندہ جس نے اپنے والدین کے لیے کام شروع کیا, جس کے دل میں ان کی محبت ہے, یا وہ بندہ جس نے دیکھا دیکھی کام شروع کیا؟ دونوں کے اندر بہترین فرق آپ کو نظر آئے گا. میری اگر بات آپ پک کر رہے ہیں تو یہ فلسفہ ہے اس کتاب کا. بہت پیاری کتاب ہے. یہ کاروباری پوائنٹ آف ویو کو ہی لے کے چل رہی ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں تو کسی کو دیکھا دیکھی شروع نہ کریں, بلکہ اس کو شروع کرنے کی وجہ اپنے پاس ضرور رکھیں. اور وجہ بھی اتنی اسٹرانگ, اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دھچکا آپ کو لگے, خدا نہ خواستہ کوئی بھی کرائسس آئے, کوئی بھی نقصان کاروبار میں آئے, تو وہ وجہ آپ کو کھڑے رہنے پر مجبور کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس وجہ ہی کوئی نہ ہو, تھوڑا سا دھچکا لگے, ہچکولا لگے, آپ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ آپ کے پاس وجہ نہیں مضبوط ہوتی, اس لیے کام بھی مضبوط نہیں ہوتا. ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ ایک پیر صاحب کسی مرید کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک روشن دان ہے. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ روشن دان کیوں بنایا؟ تو کہا پیر صاحب ہوا بھی آئے گی اور روشنی بھی آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ کاش تم نے یہ روشن دان اس لیے بنایا ہوتا کہ اس میں اذان کی آواز آئے گی, باقی روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے. تو چھوٹی سی نیت, چھوٹی سی توجہ آپ کے اس کام میں نہ صرف برکت لاتی ہے بلکہ اس کام میں مضبوطی بھی لاتی ہے. اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس وائے ہی نہیں ہوتا, اور وائے ہوتا ہے تو کلیئر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. اس کی اور مثال میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. کچھ لوگ کام شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں ہو, کام شروع کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, دل نہیں کر رہا ہوتا. اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے کہ جب آپ کام شروع کر رہے ہوتے ہیں, کوئی موٹیویشن ہوتی ہے, کوئی جذبہ ہوتا ہے, کوئی جنون ہوتا ہے, کوئی وجہ آپ کے پیش نظر ہوتی ہے اور آپ کام کو شروع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ کام کو چند دنوں کے بعد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پوچھ کر دیکھیں کہ بھئی آپ نے کام شروع کیوں کیا تھا,
ان کے پاس وہ وجہ ہی باقی نہیں ہوتی، یا تو بھول چکے ہوتے ہیں یا مستحضر نہیں ہوتی، یا ان کے نزدیک اب وہ اہمیت نہیں ہوتی جب شروع کرتے وقت اس کام کی اہمیت تھی۔ تو جتنا وائی آپ کا اسٹرانگ ہوگا، جتنی کلیئرٹی آپ کو ہوگی، جتنا کیوں آپ کام کو شروع کر رہے ہیں اس کی وجہ آپ کے پاس ہوگی، یقین کریے آپ اپنے کام میں کرتے چلے جائیں گے۔ اس کتاب کے مصنف نے کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں مزید آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کتنے کی ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے، مزید اس کے اندر کون کون سے ابواب ہیں، کیا آپ مزید اس میں سیکھ سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اس مزید کتاب کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور جی جناب، تو یہ ہماری وہ کتاب ہے دا گریٹسٹ لیڈرز انسپائر ایوری ون ٹو ٹیک ایکشن۔ اچھی بائنڈنگ ہے اس کی۔ اس کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ خاتون ہیں ام حبیبہ، اور سائمن سنگھ کی یہ کتاب ہے۔ یہ شائع ہوئی ہے 2025 کو، اور اس کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے انہوں نے 1200 روپے لکھی ہوئی ہے، تو یہ ہاف قیمت میں 500-600 کی مل جاتی ہے۔ میں نے بھی شاید اتنے کی ہی خریدی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کی فہرست پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ سوچ بدلنے کا لمحہ، تعارف، حصہ اول، حصہ دوم ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے آلموسٹ اس پہ 10 باب لکھے ہوئے ہیں، اور مزید 4 باب اس کے یہاں پر ہیں۔ تو یہ 236 صفحات کی کتاب ہے، اور 14 اس کے ابواب ہیں۔ کتاب کا صفحہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑھنے کے قابل ضرور ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس سے مزید سیکھنے کی چیزیں ملیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کلیئر وائے نہیں ہے تو تلاش کیجئے، تلاش کرنے کے بعد اس کو کسی کاغذ پر، کسی پیپر پر لکھ لیجئے، پرنٹ نکال کر اپنے کمرے کی کسی دیوار پر لگا دیجئے، تاکہ آپ کو آپ کا گول، آپ کا وائے، آپ کے جینے کی اور آپ کے کام کرنے کی وجہ سامنے رہے، اور آپ ہمیشہ اس کو دیکھ کر موٹیویٹ رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔